تصویر کا دوسرا رخ۔ جی ہاں، ہم اکثر تصویر کا وہ رخ ہی دیکھ پاتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ آج کی کہانی کچھ ایسی ہی ایک عورت کی سوچ پر مبنی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک گاؤں میں نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ اس کو اپنی دادی کی وراثت سے ایک خوبصورت باغ ملا۔ اسے باغبانی کا شوق بھی بہت تھا۔ وہ اپنے باغ کی دیکھ بھال میں اپنا سارا دن گزارتی تھی، اسی لیے اس کا باغ خوبصورت بھی بہت تھا۔ اپنے باغ پر اسے فخر بھی تھا۔ ایک دن جب موسم بدلا اور بہار رت آئی تو اس نے سوچا کہ میں کوئی اور خوبصورت پودا اپنے باغ میں کیوں نہ لگاؤں۔ چنانچہ وہ ایک نرسری گئی اور ایک خوبصورت سا پودا خرید لائی۔ اپنے پچھلے باغ میں ایک دیوار کے ساتھ اس نے وہ پودا لگا دیا۔ پودے کی بہت دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ پودا بھی تیزی سے بڑھ رہا تھا اور اس پر خوبصورت سبز پتے بھی نکل رہے تھے۔ مہینوں گزر گئے لیکن درخت پر کوئی پھول نہیں کھل رہا تھا۔ اب وہ پریشان ہونے لگی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اس پودے کو کاٹ ہی ڈالوں اور کوئی نیا پودا یہاں آ کے لگا دوں تاکہ اس میں سے پھول کھلیں اور گھر خوبصورت لگے۔ اسی شش و پنج میں کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز اس کے گھر کی گھنٹی بجی۔ جا کے دیکھا تو ساتھ کی ہمسائی تھی۔ ہمسائی کے ہاتھوں میں سفید پھولوں کا گلدستہ تھا جو بہت ہی خوبصورت تھے۔ ان میں سے پیاری سی مہک بھی آ رہی تھی۔ ہمسائی نے بولا، خوبصورت پھولوں کا شکریہ۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی لگائی گئی بیل کے پھولوں کو دیکھ کر مجھے کتنا لطف آتا ہے۔ یہ سن کر نوجوان لڑکی دیوار کے ساتھ پڑوسی کے پاس پہنچی۔ اوپر ہو کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے، پڑوسیوں کے جانب جو بیل کا حصہ تھا وہ سفید پھولوں کی بہار دکھا رہا تھا۔ ہر شاخ پھولوں سے لدی تھی اور اس شاخ کے بوجھ تلے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں۔ ان پر پرندے اور تتلیاں اڑ رہے تھے۔ لڑکی کو اب لگا کہ ہاں، اس کی محنت وصول ہو گئی۔ بات صرف پھولوں کی نہیں، بات تو زندگی کی ہے۔ ہمیں جو چیزیں بعض اوقات بہت اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ اور ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غمگین ہو جاتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے کہ ہم اس میں پیچھے رہ گئے، کامیاب نہ ہو سکے۔ اس پہ غمگین نہ ہو بلکہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا کبھی نہ بھولیں۔ کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اچھی اور نصیحت آموز کہانیاں لے کر پھر حاضر ہوتی رہوں۔ جلد ہی نئی کہانی لے کے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔